تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کو گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک بڑا منفرد اور انوکھا اعزاز عطا فرمایا ہے، اور وہ منفرد اور انوکھا اعزاز یہ ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ برقرار رکھا گیا، اس امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ منسلک رکھا گیا، اور اس امت کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑا رکھا گیا۔ چنانچہ اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک درود السلام کی شکل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا سلام مجھ تک پہنچائیں گے اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ گویا امت سلام کر رہی ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ اس امت کا اور پیغمبر کا رشتہ برقرار رکھا گیا، تعلق منسلک رکھا گیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، من صلی علی عند قبری، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا جو شخص مجھ پر درود پڑھا کرے گا میری قبر کے پاس آ کر، من صلی علی عند قبری، جو میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھا کرے گا، سمعتہ، اس کو تو میں خود سنوں گا، سمعتہ، اس کو تو میں خود سنوں گا۔ ومن صلی علی نائیا، اور جو دور سے مجھ پر، کہیں دور سے مجھ پر درود بھیجے گا، وہ میری خبر پہ نہیں آ سکا، وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، اپنے محلے میں ہے، اپنی محفل میں ہے، اپنے شہر میں ہے، اور وہاں سے وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، ابلغتہ، تو اس کا درود اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں گے، اور اس کا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ کس کیفیت کے ساتھ پہنچایا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، بلکہ ایک روایت اس حوالے سے بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کا صرف ایک کام ہوگا کہ جو بھی شخص مجھ پر درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قوت اور قدرت اور طاقت دی کہ وہ میرا درود سنے گا، جہاں پر بھی کوئی شخص پڑھے گا، اللہ رب العزت نے اس کو قدرت دی، اس کو طاقت دی۔
آج کل کا دور نا بڑا عجیب چل رہا ہے. عجیب اس لیے چل رہا ہے کہ ہم کسی ایک طرف چل پڑتے ہیں اور ایک رخ کو لے لیتے ہیں اور اسی چیز کے جو دوسرے رخ ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ کا یہ جو کائنات کا نظام ہے نا، یہ اسباب کے ساتھ چل رہا ہے. یہ اسباب کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے اسباب کے تحت بعض کام بعض کے حوالے کیے ہیں، بعض کام بعض کے حوالے کیے ہیں. ہم کہتے ہیں زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب زندگی آنے لگتی ہے تو روح لے کر بھی فرشتہ آتا ہے، اور جب زندگی واپس جانے لگتی ہے تو تب بھی روح لینے فرشتہ آتا ہے. اللہ خود بھی تو لے سکتے تھے. آخر اللہ اگر فرشتے کے ذمہ لگا سکتے ہیں کہ تو روح ڈال اور تو روح نکال، تو کیا اللہ خود روح نہیں ڈال سکتے تھے؟ کیا اللہ خود روح نہیں نکال سکتے تھے؟ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنی حکمت سے، وہ اس کا نظام ہے، ہم اس میں نہیں بول سکتے. عجیب ترین واقعہ اگر ہم اپنی عقلوں کے پیمانے پہ ناپیں گے نا تو ہم بڑی غلطی کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. عجیب ترین واقعہ ہے، اور اس واقعے کا ایک ایک لفظ قرآن کریم میں 19ویں پارے میں سورہ النمل کے اندر ہے. واقعہ یہ ہے، سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. وَأْتُونِي مُسْلِمِین، فرما بردار بن کے میرے پاس آؤ. ملکہ سبا آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں اعلان کرتے ہیں، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. اس ملکہ سبا کا ایک تخت ہے، تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے سامنے لا کے حاضر کر دے. اب دیکھیں، جہاں پر یہ اعلان کر رہے ہیں وہاں پر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت وہاں سب سے زیادہ با اختیار ہیں. کس طرح با اختیار ہیں؟ یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا سلیمان علیہ السلام کے تحت مسخر کر دی تھی. تجری بِأَمْرِهِ، ان کے حکم سے چلتی تھی. رُخَاءً، رواں دواں، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے ہوا پہنچتی تھی. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، ہم نے جنات ان کے تابع کر دیے تھے. اور يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر اور ان کے حکم سے اور جہاں جہاں وہ چاہتے تھے ان سے کام لیتے تھے. بڑے بڑے کام قرآن کریم نے بیان بھی کیا. یہ نبی اس دربار میں موجود ہے اور اس لیول کا اور کوئی بندہ وہاں نہیں ہے. ایک تو نبی ہے تو اور کوئی نبی نہیں ہے. پھر نبی بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسی حکومت اور ایسی صفات سے نوازا ہے اور ایسے معجزات سے نوازا ہے، کسی اور کا تصور ہی نہیں ہے. وہ نبی لوگوں سے کہہ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے لے آئے؟ اللہ کے پیغمبر، ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے، جنات آپ کے حکم کے تابع ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو لے آئے. ایک جن کھڑا ہوتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، میں لاتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس ختم ہو، مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. بڑی بات تھی، بڑی بات تھی، معجزہ ممکن تھا. سلیمان علیہ السلام ہوا سے کہتے ہوا اٹھا لا،
ممکن تھا معجزہ. جن کہہ رہا ہے جی میں لے کے آتا ہوں محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے. قال الذي عنده علم من الكتاب, ایک انسان بولتا ہے وہاں پر, اللہ تعالیٰ اس کا تعارف فرماتے ہیں کہ عنده علم من الكتاب, اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب کا علم تھا. سنیے گا اب جب یہاں بات ہے مزے کی, وہ کیا کہتا ہے, وہ نبی نہیں ہے, وہ لانے والا نبی نہیں ہے, انسان ہے. جن بھی نہیں ہے, انسان ہے. اس کے ہاتھ میں اللہ نے کوئی معجزے والی صفت بھی نہیں دے رکھی. وہ کہتا ہے جی انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت یہاں لا کے حاضر کر دیتا ہوں. آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں وہ یہ تخت یہاں لا کے حاضر کر دیتا ہوں. دعویٰ نہیں کیا, صرف دعویٰ نہیں, فلما رآہ مستقرا عنده, سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے دھرا ہوا دیکھا, قال ھذا من فضل ربی, فرمایا میرے رب کا فضل ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر, وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اگر یہ واقعہ سچا ہوتا لیکن قرآن میں بیان نہ ہوتا, ہم لوگوں نے کہنا تھا گپ, ہم لوگوں نے کہنا تھا کہانی شریف, ہم لوگوں نے کہنا تھا سٹوری. کیوں؟ اور وجہ عقل مانتی اس بات کو, نبی موجود ہے, نبی کو کیا ضرورت ہے لوگوں سے کہے کہ تم لے کے آؤ, نبی خود لے آئے. کیا اس بندے کی طاقت نبی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی؟ اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا تو ہم یہ حماقتیں کرتے. ایک ایک لفظ اس کا قرآن میں ہے. پھر اب دوسری بات سمجھیے گا, یہاں پر اللہ رب العزت صفات تقسیم فرماتے ہیں, اس کی مرضی ہے جس کو مرضی دے اور جو مرضی دے. طاقت اس کی ہے, پیچھے اذن اس کا ہے, پیچھے امر اس کا ہے, دی ہوئی طاقت اس کی ہے, جس کو مرضی دے دے. جس کو دی جاتی ہے اس کا ذاتی کمال کوئی نہیں ہوتا. نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے, پوری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن کمال یہ ہے کہ وہ معجزہ نبی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا, وہ اللہ کی عطا ہوتی. نبی کے بعد لوگوں کو اللہ دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے یہاں پر. نبی موجود ہیں چھوٹے موٹے, خیر اللہ مجھے معاف کرنا ہے, چھوٹے موٹے تو نہیں کہنا چاہیے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی چھوٹے موٹے سب نبی بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں, انبیاء علیہم السلام. لیکن بعض انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صفات سے نہیں نوازا ہوتا, بہت معجزات سے نہیں نوازا ہوتا, لیکن بعض کو نوازا ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات سے نوازا گیا کہ عقل نہیں مانتی اس کو. لا ينبغي لأحد من بعدی, مجھے جو کچھ ملے نا میرے بعد کسی کو نہ ملے. یہ لو مل گیا, دے دیا. ہوا کسی کے حکم کے تحت نہیں چلتی تھی. کوئی نبی ایسے تشریف نہیں لائے کہ جن کی حکومت ایسی ہے کہ وہاں انسان بھی ہیں, وہاں جنات بھی ہیں, اور وہاں چرند پرند بھی ہیں. اسی محفل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی جگہ پہ کیا, ایک جگہ اور, ہد ہد پرندہ. کسی انسان کا نام نہیں تھا, پرندہ, چھوٹا سا پرندہ, چڑی سے چھوٹا سا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. مالی لا اری الہدہد, ارے بھائی کیا ہوا ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین, لگتا ہے آج وہ غیر حاضر ہے. لأعذبنہ عذابا شدیدا, میں اس کو سخت سزا دوں گا. او لأصبحنہ, ہو سکتا ہے میں اس کو ذبح کر ڈالوں. او لیأتینی بسلطان مبین, یا پھر وہ غیر حاضری کا کوئی معقول عذر لے کر آئے. ہم کہتا بھائی تھوڑی دیر گزری, ہدہد آ گیا, چھوٹا سا پرندہ, اڑنے والا, چونچ لمبی اس کی. ہدہد آ گیا.
فقال احطت بما لم تحط به ترجمہ کروں اس کا، احطت بما لم تحط به، اے سلیمان علیہ السلام بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، وحی اتر دی ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے آپ پر، اللہ نے ہوا آپ کے حکم کے تابع کر دی، اللہ نے جنات آپ کے حکم کے تابع کر دی، آپ نے اللہ نے علمنا منطق الطیر، اللہ نے حشرات الارض کی بولیاں تک آپ کو سکھا دی، پتہ نہیں کتنے میلوں پر ایک چیونٹی یہ زمین پر چلتے ہوئے، چیونٹی 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 اگر آپ کو یہاں قریب چل رہی تو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی، چل رہی ہے چیونٹی، اور چلتے چلتے وہ چیونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں چلو اپنے اپنے بلوں کے اندر، وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں آپ کو کچل نہ ڈالے، انہیں تو نہیں پتا چلے گا نا، انسان ہے، لشکر ہے، زمین پہ چل رہا ہے، پاؤں کے نیچے کیا آیا، کچلا گیا، تم چلو اپنے بلوں کے اندر، فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کے بعد سن کر ہنس پڑے، آپ تو وہ نبی ہیں نا، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت نہیں، یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ چیونٹی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر یا کتنے میل دور زمین کے ساتھ لگی ہوئی ایک جملہ بولتی ہے، ہمارے کان میں آ کر وہ بولے نا چیونٹی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا کہہ رہی ہے، سمجھ گئے، ہنس پڑے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تو نے مجھ پر کیا کیا انعام کیے ہیں۔ یہ نبی ہدہد آ کے کہتا ہے احطت بما لم تحط به، جو بات میں لے کے آیا ہوں نا آپ کو بھی نہیں پتا، احطت بما میں لے کے آیا ہوں آپ کو بھی نہیں پتا کیا ہے، اللہ کی ذات جب چاہے جس کو چاہے جس رنگ میں چاہے جس شکل میں چاہے دے دے۔ اب ہدہد اتنے بڑے نبی کے سامنے آ کر، اتنے بڑی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی، پرندوں کی، حشرات الارض تک کی بولیاں سننے کی توفیق نصیب فرمائی، وہ کہہ رہا جی میں وہ کچھ لے کے آؤں آپ کو بھی نہیں پتا، اور ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعتاً سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا، اس وقت رب نے ہدہد کو جو دیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا، یار دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے عین ممکن ہے کہیں پر کوئی چیز نبی کو بھی نہ مل رہی ہو لیکن کسی دوسرے کو مل جائے، عین ممکن ہے کسی وقت کوئی چیز نبی کو نہیں مل رہی لیکن کسی دوسرے کو مل جائے۔ وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص لا کے لمحوں میں پلکتے جھپکتے میں حاضر کر دیتا ہے، یہ کام سلیمان علیہ السلام اس وقت نہیں کر سکے تھے، یہ میں نے تمہید باندھی ہے، اسی لیے اس شخص کا کمال کوئی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، جتنا دینا چاہیں عطا ہے، نہ دینا چاہیں۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی بھائیوں نے سازش کر کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنواں کہاں ہے؟ اسی علاقے میں، کنواں کہیں سینکڑوں میل دور نہیں ہے، کنواں کہاں ہے؟ اسی علاقے میں، شاید ڈیڑھ کلو میٹر کے فاصلے پر، شاید یہاں سے سکیم موڑ لگا لیں، یتیم خانہ لگا لیں، اتنا دور، زندہ بیٹا بنفس نفیس خود موجود ہے، زندہ ہے بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام پریشان ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا بیٹا کہاں ہے، کوئی خوشبو نہیں آتی، کوئی چیخ نہیں پہنچتی ان تک، کوئی آواز نہیں پہنچتی، کوئی پکار نہیں پہنچتی ان تک، چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھا ہے، بالکل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ ہے، یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا، جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو، یہ کرو وہ کرو، سال گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، 30 35 40 سال گزر جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے، عزیز مصر بن گئے، بھائیوں سے ملاقات ہو گئی،
اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ تم جاؤ گھر اور جا کر یہ میری قمیص اور القوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، اس کی بینائی واپس آ جائے گی، بینائی واپس آ جائے گی۔ سینکڑوں کلومیٹر دور سے صرف قمیص چلتی ہے، بیٹا نہیں آ رہا، صرف قمیص۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، آج تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اور کئی جب بیٹا یہاں پاس تھا آپ کو پتہ نہیں چلا، اور آج صرف سینکڑوں کلومیٹر دور سے بیٹے کی قمیص چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور یہ خوشبو بھی بالکل برحق ہے۔ کیوں؟ وہ رب جب چاہے دے، جب نہ چاہے نہ دے۔ وہ رب جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے بڑے معجزات عطا ہوئے، کوئی حد و حساب نہیں ہے جو معجزات اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے۔ انگلیوں کے اشارے سے، بلکہ انگلیوں میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں انگلی، صرف ایک انگلی میں کہتا ہوں، ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، بالکل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے جنت کے مناظر صحابہ کو بتائے۔ بتائیں کیوں؟ اللہ بتا رہے ہیں۔ چاند دو ٹکڑے کیے کیوں؟ اللہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اسی مدینہ میں حضور پہ جادو ہوتا ہے، اور کنگھی یہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک کنویں کے نیچے پڑی ہوئی ہے، کنویں میں پتھروں کے نیچے پڑی ہوئی ہے، حضور کو نہیں پتا تھا، حضور کو نہیں پتا تھا۔ اللہ نے وحی بھیجی، تب کنگھی وہ پڑی ہوئی ہے، اور اس کنگھی کے دندانوں کے اوپر، بالوں کے اوپر دم کر کے، جادو کر کے بلکہ گریں لگائی گئی ہیں۔ جائیں صحابہ کو بھیجیں، وہ کنگھی لے کے آئیں، وہ کنگھی آپ نے منگوائی، اس کے دندانے کھولے، وہ گریں کھولیں، جادو ختم ہوتا چلا گیا۔ آخری دو صورتیں نازل ہوئیں، یہ پڑھتے جائیں، یہ ختم ہوتا جائے گا۔ رب جب چاہے تو جنت کے مناظر دکھا دے، اور رب جب تک نہ چاہے تو وہ کنگھی وہاں پڑی ہے، حضور کو نہیں پتا تھا۔ بس یہ اصولی بات یاد رکھیے گا، یہ اصولی بات یاد رکھیے گا۔ قدرت اس رب کی ہے، وہ جس کو نواز دے، کبھی چھوٹے کو بہت زیادہ نواز دے گا، بڑے کو اتنا نہیں نوازے گا۔ کبھی غریب غلام کو نواز دے گا، مالک کو اور آقا کو نہیں نوازے گا۔ یہ اس مالک کی قدرت ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس شکل میں دے، اور جب چاہے نہ دے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف، یہ چیز واضح ہو جائے، ساری جو غلط فہمیاں ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، آج کل ایک عجیب ہم نے حماقت شروع کی ہوئی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی بابا بچانے نہیں آیا، کوئی بزرگ بچانے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے بزرگوں سے کہا ہو چلو بھائی خوب سیلاب بھیجو، اور انہوں نے بھیج دیا ہو۔ انہوں نے کون سی اپنی مرضی سے کرنا ہے؟ انہوں نے کون سی اپنی مرضی سے کرنا ہے؟ اور صرف اس کے اندر، سیلاب کے اندر صرف مزار نہیں ڈوبے، مسجدیں بھی ڈوبی ہیں۔ کوئی کہے گا خدا اپنا گھر نہیں بچا سکا؟ کوئی کہے گا؟ اللہ چاہے گا تو کسی کے ہاتھ سے اللہ پاک چیزوں کو بدل دیں گے، نہیں چاہے گا تو کون بدل سکتا ہے؟ نہیں چاہے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کون بدل سکتا ہے؟ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی روک کے دکھائے، دکھائے کوئی روک کے، اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہیں تب بھی کوئی روک کے دکھائے، دکھائے کوئی روک کے۔
یہ اصولی چیز یہ سمجھ رہے ہیں آپ. یہ جب سمجھ لیں گے, میں عرض کر رہا تھا حضور کو بڑے معجزات دیے گئے, بہت بڑے بڑے, بہت کچھ ہوا. بعض جگہ پر حضور نے چاہا جی معجزہ مل جائے, بڑی خواہش ہوئی حضور کی کہ اللہ پاک اس معجزے کو ظاہر فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا, ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ. اگر آپ کو اس وقت بہت خواہش ہے نا تو جائیں زمین میں سرنگ کھود لیں اور جائیں آسمان پہ چڑھ جائیں اور لے آئیں. پھر آیت نازل ہوئی, قل انما الآیات عند اللہ. آپ فرمائیں کہ یہ ساری قدرتیں ہیں نا وہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, اللہ جب چاہے جس کو چاہے, فرشتے بتیرے ہیں, فرشتے بھی بہت ہیں, لیکن جو قوت جبرائیل کو دی کسی کو نہیں دی. 4 کو جو قوت دی نا اوروں کو نہیں دی, بس ٹھیک ہے اس کی مرضی دے دی. جس کو چاہے دے, جتنا مرضی چاہے دے, جس کو نہ چاہے نہ دے. جس کو دی ہے اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے, اس مالک کی عطا ہے, جس مرضی شکل میں ظاہر ہو جائے. آپ جو بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا, دیے اللہ نے. ارے پوری سورت نازل فرمائی, سورہ کہف, پوری سورت سورہ الکہف نازل فرمائی, اور اس کا ایک بڑا حصہ اصحاب کہف پر ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ اسی دنیا کے لوگ. وہ کسی اور سیارے سے نہیں آئے تھے, وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے, اسی دنیا کے لوگ یہیں پر رہے, یہیں پیدا ہوئے, بڑے جوان ہوئے, کھایا پیا, بچے پیدا ہوئے. حالات ان پر ایسے آئے, ایمان والے تھے, حالات ایسے آئے کہ مشکل ہو گیا رہنا, غار میں چلے گئے. سنیے گا, بڑی عجیب بات ہے. میں نے کہا نا جب اپنی عقلوں پہ فیصلے کریں گے نا تو ہم ٹھوکریں کھائیں گے. چلے گئے, غار میں چلے گئے. اچھا اب چلے گئے ہیں نا, اچھا بھائی ہم تو کئی دنوں سے تھکے ہوئے تھے, کبھی ادھر چھپ, کبھی ادھر چھپ, کبھی ادھر بھاگ, کبھی ادھر بھاگ. تھوڑی دیر سوتے ہیں یار, اٹھ کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے, تھوڑی دیر آرام کر لیں. فضربنا علی آذانہم فی الکہف, اس غار کے اندر ہم نے ان کی کانوں پہ تھپکیاں دی, سو گئے. سو گئے, اللہ نے سلا دیا. کتنے سال تک؟ 300 یا 309 سال. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 300 سال, 309 سال. 300 سال کے بعد یا 309 سال آپ کہیں بعد وہ جب اٹھے ہیں, اب مجھے بتائیں اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ایک ہی کپڑوں میں لیٹا رہے تو اس کپڑوں کا کیا حشر بنے گا؟ چلو 1 مہینہ لگا لیں, 1 مہینہ ایک شخص ایک ہی کپڑوں میں لیٹا رہے تو اس کے کپڑوں کا کیا حشر بنے گا؟ اچھا 10 سال کے بعد ہماری شکلیں بہت بدل جاتی ہیں, بال سفید ہو جاتے ہیں. 300 سال کے بعد, 300 میں 3-4 دفعہ یہ دہراؤں گا, 300 سال کے بعد یا 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں نا, جب وہ اٹھے ہیں سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک, کپڑوں سمیت, شکل و صورت سمیت, ناخنوں سمیت, کھال جلد سمیت, ان میں 19-20 کا فرق بھی نہیں آیا تھا. اٹھتے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے نا, کسی نے یہ نہیں کہا ہوئی تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہیں, وہ جب اٹھے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لگتا ہے کہ پورا دن ہی گزر گیا, تو پورا دن ہی سو گئے ہم. 300 سال کے بعد اٹھ کے کہہ رہے ہیں لگتا ہے پورا دن ہی گزر گیا, پورا باہر پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. باہر ان کے بیٹے بڑے ہوئے, شادیاں ہوئی, مر گئے, پوتے بڑے ہوئے, شادیاں ہوئی, مر گئے, پوتے بڑے ہوئے. اب یہاں تک دنیا آ چکی ہے, عمارات بدل گئی, نقشے بدل گئے,
باہر شہر بدل گئے، نام بدل گئے، زبانیں بدلی گئی، کرنسیاں بدل گئی باہر، اور 300 سال کے بعد اٹھ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا یار پورا دن ہی گزر گیا، کچھ زیادہ ہی نیند آئی تھی۔ اور ان میں سے کوئی دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہا وہی تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے، کل جب سوئے تھے تو تمہارے تو بال سیاہ تھے، یہ سفید کیوں ہو گئے؟ کسی کا ایک بال بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، کسی کے کپڑوں پہ کوئی اتنا غیر معمولی تغیر نہیں پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اس نے 300 سال اسی حال میں رکھا۔ باہر والوں کی عمریں بدل گئیں، مر گئے، بعد والے مر گئے، اس کے بعد والے مر گئے، حتیٰ کہ اتنا بڑا باہر انقلاب اس دوران برپا ہوا کہ جب وہ غار میں آئے تھے تو باہر جو حکومتیں تھیں ان کی بدترین مخالف تھیں، وہ حکومتیں گئیں اور آئیں، وہ گئیں اور آئیں، وہ گئیں، حتیٰ کہ اب جب 300 سال کے بعد وہ اٹھے ہیں تو وہاں جو حکومت ہے وہ ان کے ہم خیال ہیں، ان کے مذہب کے ہیں۔ اتنی تبدیلیاں باہر آ گئی ہیں اور ان کا ایک بال بھی کہیں آگے پیچھے نہیں۔ میرا رب پورے قرآن میں ایسے واقعات بیان کر کے ایک بات بتاتا ہے، یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں، میں جب چاہوں، جس پہ چاہوں، جس شکل میں چاہوں، جس انداز میں کر کے دکھا دوں۔ پھر تیسرے پارے میں ایک واقعہ آتا ہے، 100 سال اللہ کے نبی سوئے رہے، 100 سال، جس وقت لیٹے تھے پاس سواری تھی گدا، اور کھانا بھی تھا اور سواری بھی تھی۔ 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے، سورہ بقرہ کے اندر تیسرے پارے کے اندر یہ واقعہ ہے، تو 100 سال کے بعد جو ان کا گدھا تھا وہ ظاہر ہے گدھا آہستہ 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 کمزور ہوا، پھر وہ لاچار ہو گیا، پھر مر گیا، پھر اس کی کھال گل گئی، پھر گوشت گل گیا، پھر اس کی ہڈیاں گل گئیں، گدھے کی ہڈیاں، اور یوں بکھر گئیں۔ 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں، اور جو کھانا تھا 100 سال پہلے جس طرح تر و تازہ تھا اسی طرح تر و تازہ پڑا ہوا تھا۔ وانظر الی العظام، اللہ نے فرمایا اب دیکھیے اس گدھے کی طرف دیکھیے، کیف ننشزھا، کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں اور اس کو زندہ کرتے ہیں۔ 100 سال میں وانظر الی طعامک لم یتسنہ، تمہارا کھانا خراب نہیں ہوا، کھانا خراب نہیں ہوا 100 سال کے بعد بھی، یہ دکھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب آئیے جہاں سے میں نے بات شروع کی، بہت کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اس کو صرف ایک کام دیا ہے، جہاں پر کوئی درود بھیجتا ہے مجھ پر، فرشتہ اس کو سنتا ہے، سن کے میری قبر میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا محمد ان فلان ابن فلان قد صلی علیک، اے اللہ کے نبی وہ فلاں جس کے باپ کا نام یہ ہے فلاں بن فلاں، اس نے یہ درود بھیجا ہے آپ کے پاس۔ جو قبر پہ آئے گا میں سنوں گا، اور جو دور سے بھیجے گا مجھ تک پہنچایا جائے گا، اس اہتمام کے ساتھ پہنچایا جائے گا۔ اب آئیے، کیوں یہ اہتمام؟ کیوں میں یہاں سلام پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی پر، فرشتے میرا سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، میں یہاں سے درود پڑھتا ہوں، فرشتہ مقرر ہے میرا درود وہاں پہنچاتا ہے، میرا اور حضور کا تعلق برقرار رکھا گیا، میرا اور میرے نبی کا رشتہ استوار رکھا گیا۔ یہ اہتمام کیوں؟ نبی مجھ پر سلام، نبی آپ پر سلام، نبی ہر ایمان والے پہ سلام بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، امت تو بھیجتی ہے، درود پڑھتے ہیں، فرشتے مقرر ہیں، وہاں قبر پہ جا کے پڑھتے ہیں، خود کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ کیوں یا اللہ؟ کیوں ہمیں یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمیں یہ رتبہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ اس درجے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ یہ ہے سوال، یہ ہے سوال۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، وہ اس طرح درود نہیں بھیجتے تھے اپنے انبیاء پر، ان کا درود نہیں پہنچایا جاتا تھا، اور ان کا سلام نہیں پہنچایا جاتا تھا، اور ان کے نبی ان کو واپس سلام کا جواب نہیں پہنچاتے تھے۔
اور درود پر جو رحمتیں ہیں نہیں اترتی تھیں اس امت پر. کیوں؟ اس لیے یہ نبی دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کا دین دنیا سے نہیں جائے گا، ان کا کام دنیا سے نہیں جائے گا، ان کا مشن و مقصد دنیا سے نہیں جائے گا. تمہارا تعلق اس لیے جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ بے شک یہ دنیا سے چلے جائیں، تشریف لے جائیں، ان کا کام ادھر ہی رہے گا. اب وہ کام تم نے کرنا ہے، ان کا دین ادھر ہی رہے گا. کیونکہ دیکھیں اس وقت ایک نسل تھی، وہ نسل دنیا سے چلی گئی، بعد کی نسل آئی ہے. ان تک دین کہاں سے آئے گا؟ ان تک کون پہنچے؟ نبی تو کوئی نہیں آنا. اب اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل. تمہیں یہ اعزاز اس لیے دیا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں دنیا کے سب سے بہترین امت بنایا ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم سے بہتر ہوئے زمین پر کوئی امت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ایک امت آئے گی اس کو میں اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے حلم دوں گا. کیوں؟ یہ سب کس لیے؟ پہلی قومیں 80 سال عبادت کر رہی ہیں، دن رات بے ریا عبادت، 80 سال عبادت کر کے اتنا ثواب نہیں ملتا تھا. یہ امت ایک رات عبادت کرے گی اتنا ثواب پا لے گی، اتنا نہیں پائے گی، اس سے بہت زیادہ پائے گی، اس سے بہت آگے پائے گی. کیوں؟ اللہ کے نبی تک جو دین پہنچا، اللہ کے نبی نے اس دین کو انسانیت تک پہنچایا، اور اللہ کے نبی نے اس دین کو غالب کیا، اور اللہ کے نبی نے کفر کو مغلوب کیا. قیامت تک کے لیے تمہارا تعلق نبی سے توڑا نہیں جا رہا، تمہارا رشتہ نبی سے توڑا نہیں جا رہا، استوار رکھا جا رہا ہے، جوڑا رکھا جا رہا ہے. ثواب تمہیں زیادہ دیا جا رہا ہے، رتبہ زیادہ دیا جا رہا ہے. تم دنیا میں آخر میں آؤ گے، جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے. میدان حشر میں حوض کوثر صرف ایک ہوگا. حوض کوثر 1.25 لاکھ نہیں ہوں گے، حوض کوثر صرف ایک ہوگا، 1.25 لاکھ نہیں ہوں گے. حالانکہ نبیوں کی امتیں 1.25 لاکھ ہیں، اور حوض کوثر صرف ایک ہوگا. کس کو ملے گا؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملے گا. کس کے لیے ملے گا؟ میرے اور آپ کے لیے ملے گا. موسیٰ علیہ السلام کی امت وہاں سے سیراب کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی امت وہاں سے سیراب کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی امت سیراب کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. تو ہمیں کیوں؟ اس لیے اب جب نبی چلے جائیں گے نا، ٹھیک ہے، تو اب وہ کام تم نے کرنا ہے. پھر اللہ کا دین انسانوں تک پہنچانا ہے، وہ بھی تم نے پہنچانا ہے. اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنا ہے، وہ بھی تم نے کرنا ہے. ایسے ہی نہیں ہمیں اتنا اوپر پہنچا دیا گیا. حضور علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیا کہا؟ جانتے کیا کہا؟ اے بیٹے اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا. 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا. نبیوں کے سلام مفت میں آ رہے؟ ارے نہیں، حکام بہت بڑا ہے ہمارے سے. اسی لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، ہم نے 4 نعرے لگا لیے، 4 جھنڈے لگا لیے، 4 لائٹیں لگا لی، ہاں ایک جلوس نکال لیا، کوئی دیگ پکا دی، ہم بری ذمہ ہو گئے. واللہ نہیں، واللہ نہیں، واللہ نہیں. پوری انسانیت تک اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے دین کو غالب کرنا. قرآن جو حضور نے ایک اپنے معاشرے کے ایک فرد تک حضور نے قرآن پہنچایا تھا، اس وقت تک جہاں تک حضور کی دعوت پہنچی تھی، جہاں تک کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس تک قرآن نہ پہنچا ہو. ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا. مشرکوں کو جا کر قرآن سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو مسلمانوں کو نہیں سناتے. اور مشرکوں کو قرآن یاد ہو گیا تھا، بہت زیادہ نہ صحیح، کسی کو کچھ کسی کو کچھ.
سن سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی. کوئی مجلس، کوئی محفل، کہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں حضور نے قرآن نہ پہنچایا ہو. اب دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں رہنا چاہیے جس تک اللہ کا قرآن نہ پہنچے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم ناکام ہیں. اگر نہ پہنچا قرآن پھر ہم ناکام ہیں. وہ جو ایک بات کہی تھی نا اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ جو پیغام آپ تک پہنچا ہے پہنچائیں. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو پھر آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہ صرف حضور کے لیے نہیں تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تھا. اگر اللہ کا دین انسانیت تک نہ پہنچا اور اللہ کا دین غالب نہ ہوا تو پھر تم نے حضور کی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. پھر وہ اتنے بڑے بڑے انعامات کی امید نہ رکھنا، وہ اتنے بڑے بڑے اعزازات کی پھر امید نہ رکھنا. کتنی عجیب و غریب دعائیں دی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں. آپ سنیں نا وہ دعائیں جو ہمیں حضور نے دی ہمیں. نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواعها واداها كما سمع. اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھنا. اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھنا. سمع مقالتی، جس نے میری کوئی بات سنی، فواعها اس کو محفوظ رکھا، واداها كما سمع، اور پھر جس طرح اس نے سنا تھا اس طرح آگے پہنچ رہا ہے. اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھنا، شاد و آباد رکھنا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ لو جی میں یہ چیز بنائیے، شیئر کرو اور شیئر کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. اللہ کا دین، اللہ کا دین. اسی لیے ہمارا حضور سے تعلق برقرار رکھا گیا ہے، ختم نہیں کیا جا رہا، توڑا نہیں جا رہا. اس لیے آخری بات آج کے اس میں، اسی لیے اس امت کے بندوں کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے، جو عزت دی ہے، وہ پہلی امت کے لوگوں کو نہیں دی. جو کمالات دیے ہیں پہلی امت کے لوگوں کو نہیں دیا. میں یہ بھی کہتا ہوں جو کرامات اس امت کے لوگوں کو دیے پہلی امتوں کے لوگوں کو بھی اللہ نے نہیں دی. جو اس کو دی ہے، اس امت کو. دیکھیں بچے کو قرآن یاد ہے، کرامت نہیں ہے، کرامت نہیں ہے. 8 سال کا بچہ میں آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہوں، لے سنے قرآن، اور میں نے یہاں کھڑے کی الحمدللہ. کرامت نہیں ہے؟ بالکل اس امت کی کرامت ہے. اس امت کا 8 سال کا، 9 سال کا بچہ، 6 سال کے بچے میں نے خود دیکھے قرآن کا حافظ بنے. اسے پوچھو پردادا کا نام کیا تھا، اس کو پردادا کا نام ہی آتا ہوگا، شاید دادا کا بھی نہ آتا ہو. اور قرآن کی 114 صورتیں سنیں اس سے، وہ سنایا آپ کو. امت کو بہت اللہ نے نوازا ہے، لیکن جوڑا ہے کام کے ساتھ. تھوڑی سی گفتگو لمبی بھی ہو گئی ہے، معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن یہ بات پہنچانی تھی آپ تک، کھولنی تھی. یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہوتی، سال میں ایک دن آ گیا بلے بلے بلے. دھوکہ ہے اگر ہم ایسے سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ دھوکہ ہے. ٹھیک ہے اگر امت سارے کام کر رہی ہے اور اس کے بعد جب ربیع الاول آتا ہے تو خوشی بھی مناتی ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر امت کوئی کام نہ کرے اور صرف کہے کہ ربیع الاول میں ہم 2-4 یہ کام کر کے بس ہم پورے ہو گئے، پھر دھوکہ، پھر دھوکہ ہے، پھر حضور کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں. اللہ میرے اور آپ سب کے لیے عمل کی راہیں آسان کرے.